الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم احباب، آج ہم سب ملک پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہے. ہماری قسمتی ہے کہ اس بزم اہل سنت حضرت علامہ قبلہ محمد حنیف چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی رونق افروز ہیں. اللہ تعالیٰ اس مرکز اہل سنت کو قائم رکھے اور میرے محسن کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم فرمائے. محترم، ملک پاکستان ایک زندہ و جاوید ملک ہے. ایسا نہیں کہ یہ مٹنے کے لیے بنا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے. یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اس کی مثال یوں لیجیے کہ اگر کوئی عمارت کی مضبوطی دیکھنی ہو کہ کوئی عمارت کتنی مضبوط ہے، کتنی دیر تک قائم رہ سکتی ہے، تو اس کی بنیاد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کیسی ہے. پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ عمارت کب تک قائم رہے گی. اگر ملک پاکستان کی بنیاد کو دیکھا جائے تو پاکستان کی بنیاد کھوکھلی اور کچی نہیں ہے. پاکستان کی بنیادوں میں کمزوری اور سکم نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی بنیاد بڑی مضبوط بنیاد ہے، اور وہ بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. آپ دیکھیے، باغ کا مالی، سب کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے چمن کی آبیاری کے لیے، درختوں کی تروتازگی کے لیے، پھولوں کی ہریالی کے لیے نلکے کا پانی لگاتا ہے یا نہر کا پانی لگاتا ہے، لیکن اس چمن پاکستان کی آبیاری کے لیے کسی نے پانی نہیں لگایا، کسی نے دودھ پیش نہیں کیا، بلکہ چمن پاکستان کی آبیاری کے لیے جوانوں نے گلے کٹوا کے اپنا خون پیش کیا ہے. اب دیکھیے، جس نے بھی اس چمن پاکستان کے لیے جان پیش کی ہے، اس کی بنیاد کو خون دیا ہے. میرا رب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، فَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جس نے جان دی ہے، جس نے خون پیش کیا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. پاکستان اولیاء کا ہے. دیکھیے، جب ہمارا جوان اسلحہ یہ بارڈر پہ کھڑا تھا، جب ہتھیار لیے پاکستان کی حفاظت کر رہا تھا، وہ تب بھی زندہ تھا. قرآن کہتا ہے آج جان دینے کے بعد بھی زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے. یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دشمنان پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ارے ہمارا جوان اس ملک کی بنیاد کے لیے خون دے کے بھی نہیں مٹ سکتا، تو پاکستان کسی دشمن کی میلی آنکھ سے کیسے مٹ سکتا ہے؟ بلکہ یہ زندہ و جاوید ہے. یہاں پہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 1965 کی جنگ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. واقعہ یوں ہے کہ جب جنگ جاری تھی، اس وقت ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی میں کوئی مرد موجود نہیں تھا. زیادہ تعداد خواتین کی تھی کہ جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی. تو جب پہلی کھیپ اپنی صحت کی بحالی کے بعد دوبارہ میدان جنگ میں اترتی ہے، ہمارے زخمی دوبارہ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جا کے جوانوں کو پیغام دیتے ہیں. پیغام بڑی جرأت والا ہے، پیغام بڑی غیرت و حمیت والا ہے. پیغام یہ دیا جاتا ہے، اے پاکستان کے جانبازوں، تم میں سے کوئی شخص اپنی کمر پہ گولی نہ کھائے، کیونکہ ہماری مرہم پٹی کرنے والی، ہمارے زخموں پہ دوا لگانے والی ہماری مائیں بہنیں پیچھے موجود ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمر میں گولی کا نشان دیکھ کے وہ شرمندگی سے کہنے لگے کہ ہم نے کیسے بزدل بیٹوں کو جنم دیا ہے، کیسے بزدل بھائیوں کو پالا ہے. جب یہ پیغام دیا جاتا ہے، جب یہ اعلان کیا جاتا ہے، پھر چشمے فلک بھی یہ نظارہ کرتی ہے کہ جس کا
وقت شہادت آتا ہے کوئی کمر پہ گولی نہیں کھاتا، سینہ تان کے سینے پہ گولی کھاتا ہے۔ کسی نے اپنی کمر پہ گولی نہیں کھائی، سینے پہ گولی کھائی ہے، اور اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ ہم بزدل ماؤں کے بزدل بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ہم جریر بہادر جوان ہیں۔ سامعین محترم، جہاں اس ملک میں ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں، تو وہیں اس ملک میں اب یاد رکھیں، یہ نسخہ ساتھ لے کے جائیں، اپنے جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ نسخہ پلائیں کہ جہاں اس ملک میں ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں، تو وہیں اس ملک میں ہمارے بزرگوں کا فیض شامل ہے، ہمارے بزرگوں اس جگہ شامل ہیں، ہمارے بزرگوں کی شامل ہے۔ یہاں میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ کتاب فوز المقال فی خلفاء پیر سیال میں موجود ہے۔ بندے نے سوال کیا، حضور پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب تساں کیوں پاکستان کی حمایت کی تھی؟ ایک پینٹ کوٹ پہننے والا بندہ ہے، ٹائی لانے والا بندہ ہے، وکالت کرنے والا ہے، انگریز پڑھنے والا ہے، تو تسی کیوں انہیں پیچھے جا کر ہوتے ہو؟ تو حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں ایک رات اپنے حجرے میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، خواب دیکھتا ہوں، خواب بڑا پیارا اور سہانا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میری جب آنکھ لگتی ہے میں اپنے آپ کو میدان عرفات میں پاتا ہوں، میدان عرفات میں کھڑا ہوں، اور صرف میں اکیلا ہی نہیں وہاں کھڑا بلکہ میرے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے فضلاء وہاں پہ موجود ہیں، بڑے بڑے لیڈر اور زعماء وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میدان عرفات میں ایک بڑا سا سٹیج لگا ہوا تھا، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، سٹیج لگا تھا، لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ سٹیج پہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا، سٹیج خالی ہے، کوئی شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ پورے کا پورا مجمع اسی انتظار میں ہے کہ سٹیج کی ہستی کون آنے والی ہے، کسی ہستی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سارا مجمع ٹک ٹکی بام کے سٹیج کی جانب دیکھ رہا ہے، سٹیج کو تکا جا رہا ہے۔ جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں تو سٹیج پہ کوئی عام ہستی نہیں آتی، کوئی عام شخصیت نہیں آتی، بلکہ تیرے اور میرے کریم آقا مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں، دائیں طرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر ہیں، بائیں طرف حضرت عثمان و علی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں میں ملک پاکستان کا سب ہلالی پرچم اٹھا رکھا ہے، جھنڈا پکڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے پورا مجمع لگا ہے، فرماتے ہیں میدان عرفات بھرا پڑا ہے، بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے علماء فضلاء وہاں پہ موجود ہیں۔ جب سٹیج پہ ہستیاں جذب ہوتی ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواب بیان کر رہے ہیں، سند کتاب میں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو آپ تھوڑے سے توقف کے بعد آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، پورے مجمع میں سے جس پہ نظر پڑتی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ پورے مجمع میں سے پکار کے فرماتے ہیں میرا محمد علی جناح کہاں ہے؟ پیر سیال فرماتے ہیں جب قائد اعظم محمد علی جناح کو پکارا جاتا ہے، آپ بڑے ہی ادب کے ساتھ مجمع سے اٹھتے ہیں، سٹیج پہ حاضر ہوتے ہیں، اور ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے بظاہر تو وہ ہمیں کوئی دنیا دار انسان نظر آتا ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں کتنی مقبولیت ہے۔ پورے مجمع میں سے جس پہ نظر پڑتی ہے اور جسے بلایا جاتا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاتح خیبر سے، شیر خدا علی المرتضیٰ سے جھنڈا پکڑتے ہیں، اور وہ سب سے ہلالی پرچم جب سرکار اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے جھنڈا لیا جاتا ہے تو وہی جھنڈا قائد اعظم کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، اور ساتھ ملک پاکستان کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ پاکستان کا جھنڈا بھی عطا کیا جاتا ہے اور پاکستان کی خوشخبری بھی سنا دی جاتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور شبے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نادین سن، اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ موجود ہے، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ
سیکولرزم کا دھبا لگایا جاتا ہے، لبرلزم کا دھبا لگایا جاتا ہے اور لاطینیت کے تانے دیے جاتے ہیں۔ میں صرف اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی واقعے کو مد نظر رکھا جائے کہ پورے مجمع میں سے قائد اعظم میں سرکار کی نگاہ پڑتی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر وہ شخص ٹائی لگانے والا ہے، پینٹ کوٹ پہننے والا ہے، عدالتوں کے چکر لگانے والا ہے، اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں اور حبیب خدا کی بارگاہ میں بڑا بلند مقام رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ لاطینی تھے، یہ انتخاب خیالی ہے۔ اور ساتھ آخر میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہماری آج ملک کی سیاست کو، ہماری معاشرت کو، ہماری اقتصادی حالت ڈاما ڈول ہوتا دیکھ کے، شکولے دیکھ کے نہ سمجھ لے کہ پاکستان مٹ گیا ہے یا پاکستان مٹن والا ہے، کہ نہیں پاکستان ڈیفالٹ کر رہے ہیں، پاکستان ختم ہو رہا ہے، مہنگائی آ گئی۔ ہاں، یہ تو ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تانا برداشت نہیں ہے کہ اس ملک کا کوئی وارث نہیں ہے، اس ملک کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ملک پاکستان کے وارث بھی موجود ہیں، یہ کوئی لاوارثوں کا ملک نہیں ہے، یہ بیچارہ بے آسرا ملک نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کے وارث میرے دادا علی حجویری ہیں، اس ملک کے وارث پیر سیال خواجہ قمرالدین سیالوی ہے، اس ملک پاکستان کے وارث میرے پیر حضور سے علمت پیر محمد کرم شاہ الازہری ہیں، اس ملک کے وارث تاجدار دولڑا پیر مہر علی کولڑوی ہیں۔ اس جملے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ارے لوگوں یاد رکھو، ملک پاکستان میں شہنشاہ کربلا کا بھی سایہ ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا بھی سایہ ہے، یہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اے وطن تو سلامت رہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس شعر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے وطن لیکن تم کو، ہم تو مٹ جائیں گے اے وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے میں۔